کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج رات آپ کی آنکھیں بند ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے اپنی موت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ اگر فرشتہ موت ابھی آ جائے تو آپ کے اعمال آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ کے خلاف؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ ہم سب نے مرنا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ موت کے بعد کا سفر کتنا لمبا ہے؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو اشک بار کرتا ہے اور انسان کو دنیا کی حقیقت دکھاتا ہے۔ وہ موضوع ہے اپنی موت کو یاد رکھو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت رنگ و نسل نہیں دیکھتی، مال و دولت نہیں دیکھتی، عزت و جاہ نہیں دیکھتی، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، سب نے ایک دن قبر کی مٹی میں جانا ہے۔ دنیا کے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران اور فرعون جیسے طاقتور لوگ بھی موت کے آگے بے بس ہو گئے۔ موت کو بھول جانا انسان کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں تو وہ ہر حرام چیز کی طرف دوڑتا ہے۔ آج دنیا کی چمک دھمک نے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ موت کو یاد رکھنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، موت کو بھولنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہتے تھے کہ اگر موت نہ ہوتی تو انسان غرور میں ڈوب جاتا۔ حضرت عثمان غنی جب قبر پر کھڑے ہوئے تو اتنا رونے کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت اور جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کے ذکر پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا قبر ہی جنت یا جہنم کے دروازے کی وہ پہلی منزل ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا محل، ہزاروں سپاہی اور خزانے کے ڈھیر۔ اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا کیا کوئی جو مجھے موت سے بچا سکے؟ سب وزراء اور مشیر خاموش ہو گئے۔ ایک درویش آگے بڑھا اور کہا اے بادشاہ، موت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیا ہے؟ درویش نے کہا اللہ کو یاد کرو، نیک عمل کرو تاکہ موت کے بعد کی زندگی بہتر ہو۔ بادشاہ سن کر رونے لگا کیونکہ وہ جان گیا کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اگر اعمال برے ہوں تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ قبر میں اندھیرا ہے، وہاں صرف ایمان اور نیکیاں روشنی بنے گی۔ موت کو یاد کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال میں دلچسپی بڑھتی ہے، دل میں دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ ایک شخص نیک تھا، ہمیشہ موت کو یاد کرتا۔ جب اس کا وقت قریب آیا تو مسکرا کر بولا میرا دوست، میرا رب مجھے بلانے آیا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ دوسری طرف ایک شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، جب موت آئی تو چیخنے لگا مجھے ایک لمحہ ایک اور دے دو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن فرشتوں نے کہا اب وقت ختم ہو گیا ہے، اب مہلت نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم سب کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے۔ نہ جانے کب بلاوا آ جائے، کسی کا جنازہ کل تھا، کسی کا آج ہے اور کل شاید ہمارا ہو۔ اپنی زندگی کو موت کی تیاری میں گزارو، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے والدین کا ادب کرو، روزانہ کم از کم ایک بار قبرستان ضرور جاؤ، نماز جنازہ میں شریک ہوا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے سوچو اگر آج میری روح قبض ہو جائے تو میرا کیا ہوگا۔ اپنے گناہوں پر توبہ کرو، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، یہی کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں موت کو یاد رکھتا ہے وہ آخرت میں سکون پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہی ہے وہ۔ دنیا صرف چند دن کا کھیل ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ کوئی لاکھوں روپے جمع کر لو، کروڑوں روپے جمع کر لو، جتنے بھی جمع کر لو، لیکن موت سب کچھ چھین لیتی ہے۔ قبر میں نہ بنگلے جائیں گے، نہ گاڑیاں جائیں گی، نہ جائیدادیں جائیں گی، وہاں صرف اعمال جائیں گے۔ حقیقت یہی ہے۔ سفید بال موت کا پیغام ہے، بڑھاپے موت کی آمد کا اعلان ہے، بیماری موت کا دروازہ ہے،
لیکن کبھی کبھار جوان بھی اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موت کے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں کب آئے گی، کوئی اس کا وقت مقرر نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ جب فرشتہ موت آتا ہے تو انسان کی روح کو کھینچتا ہے۔ نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی مشکیزے سے نکلتا ہے۔ گناہ گاروں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹوں میں الجھی ہوئی گیند کھینچی جائے۔ موت کے وقت سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے موت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب موت کا وقت آیا تو فرمایا کل اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی۔ ان کا چہرہ روشن تھا۔ فرشتے نیک لوگوں کے پاس خوشبو لے کر آتے ہیں، وہ خوشخبری دیتے ہیں، مت ڈرو، مت غم کرو۔ گناہ گار موت کو دیکھ کر کانپنے لگتا ہے، اس کی زبان پر افسوس کے کلمات ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کاش میں دنیا میں نیک اعمال کرتا، لیکن اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے اس پر سختی کرتے ہیں۔ قبر میں نہ دوست ساتھ ہوتے ہیں، نہ رشتہ دار، نہ موبائل ساتھ جائے گا، نہ یہ دولت جائے گی، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اور ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ آئے گا۔ قبر کی مٹی ہر انسان کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، ہم اپنی موت کو بھول گئے۔ سوشل میڈیا، کاروبار، کھیل کود سب کچھ اہم لگتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کل میرا جنازہ بھی اٹھ سکتا ہے۔ انسان اگر روزانہ ایک بار موت کو یاد کرے تو اس کے گناہ کم ہو جائے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر موت کو یاد کیا کرو، یہ یاد عبادت ہے، یہ دل کو جھکاتی ہے، یہ غرور ختم کرتی ہے، یہ انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ روزانہ سورہ ملک پڑھا کرو، قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے۔ روزانہ توبہ کرو، ہر نماز کے بعد دعا کرو۔ والدین کے قدموں کو جنت سمجھو۔ موت کو یاد رکھنے والا کبھی ظلم نہیں کرتا۔ انسان مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر قبر میں رکھا جاتا ہے۔ لوگ لوٹ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور میت تنہا رہ جاتی ہے۔ قبر میں فرشتے سوال کریں گے، منکر نکیر آئے گا، سوال کرے گا تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون۔ جس نے دنیا میں ایمان اور عمل کا کیا ہوگا وہ آسانی سے جواب دے گا، اور گناہ گار کا کیا حال ہوگا، غافل کیا جواب دے گا، ہائے افسوس مجھے جواب نہیں آتا۔ پھر اس پر عذاب شروع ہو جائے گا، قبر تنگ ہو جائے گی، عذاب کی آگ داخل ہوگی، وہ چیخنے لگے گا لیکن کوئی نہیں سنے گا۔ موت قیامت کا پہلا دروازہ ہے، جو یہاں کامیاب ہوا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، جو یہاں ناکام ہوا اس کے لیے عذاب ہے۔ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا، سب سے پہلا نماز کا حساب ہوگا۔ قبرستان کی زیارت ضرور کیا کرو۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اپنے دل میں نہ یہ سوچو کہ یہ انجام میرا بھی ہے۔ کسی کے جنازے کو دیکھو اور عبرت پکڑو، اپنے دل میں موت کا تصور کرو۔ ہر رات یہ سوچ کر سو کہ شاید آج آخری رات ہو۔ ایک شخص اپنی دولت پر بڑا غرور کرتا تھا، لوگ اسے نصیحت کرتے لیکن وہ کہتا میں جوان ہوں، ابھی وقت ہے۔ اچانک اس کی موت آ گئی، سب دولت پیچھے رہ گئی، قبر میں صرف گناہ اس کے ساتھ گئے۔ نماز کی پابندی کرو، قرآن سے دوستی کرو، حرام سے بچو، صدقہ خیرات کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج کل نوجوان موت کو دور سمجھتے ہیں، لیکن قبرستان میں سب سے قبریں نوجوانوں کی ہیں۔ موت نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا، نہ جوانی۔ جو لمحہ لکھا ہے وہ آخری لمحہ ہے، لہٰذا جوانی میں ہی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں دنیا پیٹھ تکا چکی ہے، آخرت سامنے ہے۔ جو آج محنت کرے گا کل فائدہ پائے گا، جو آج غفلت کرے گا کل پچھتائے گا۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو، موت کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج ہی اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالو، آخرت کے لیے تیاری کرو، کیونکہ موت ہر وقت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق دے، ہماری زندگی کو نیک عمل میں نکالے، ہمیں نیک موت عطا فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ جو دنیا سے دل لگاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ موت کو یاد رکھنے والا دنیا سے دل نہیں لگاتا، یہ حقیقت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہ فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، چند دن کی زندگی ہے، خدا کی قسم، لیکن ہم اس کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے محبت کر بیٹھے ہیں۔ اصل زندگی آخرت ہے، ہمیشہ رہنے والی وہ زندگی ہے۔ موت آنے سے پہلے توبہ کر لو، کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔
شیطان ہمیشہ کہتا ہے کل توبہ کرنا، آج چھوڑ، لیکن موت اچانک آ جاتی ہے، تجھے موقع ہی نہیں ملتا، وہ لمحہ ہی نہیں ملتا۔ مانگتے ہو فرشتوں سے ایک لمحہ دے دو، توبہ کرنی ہے، وہ کہتے ہیں حکم ہی نہیں ہے، مہلت ختم۔ کامیاب وہی ہے جو آج توبہ کرے۔ نیکیاں قبر میں روشنی بنے گی اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن دوست بن کر ساتھ ہوگا، نماز سایہ بنے گی، روزہ ڈھال بنے گا، صدقہ خیرات پل سرات پر سہارا بنے گے۔ جو موت کو بھول گیا وہ گناہوں میں ڈوبا رہا، اس کے دل پر مہر لگ گئی، وہ نصیحت سن کر بھی عمل نہ کر سکا۔ پھر جب موت آئی تو وقت ختم ہو گیا۔ ایسے انسان کے لیے سخت عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ایمان پر موت عطا فرما۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ اچھی موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ برے وقت میں موت عذاب ہے، نیک موت جنت کا دروازہ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس نیکی کے پیغام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ موت کو یاد رکھنا صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نصیحت دوسروں کے دلوں تک پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی ایسے ایمان افروز مقامات آپ تک پہنچے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تاکہ یہ دعا سب کے حق میں جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔